جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں، آپ کو 1% معلومات ہے، اتنی سی معلومات ہیں آپ کے پاس، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا. اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے کرتا ہے. لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فوراً فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کی غلطی ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہوں تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا، یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں. تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات کو سے کھیلا جاتا ہے، شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کے لیے استعمال کرنے میں. ھذا من عمل الشیطان، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے. انہ عدو مضل مبین. تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ. میرے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا. وہ انہی الفاظ کی طرح کی یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے، وہ مرا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا، کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے، کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، کہا اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا. یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اگر کسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو آپ نے جرم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے، میرے اندر ایک روح ڈالی ہے، ایک ہدایت ڈالی ہے، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے، اس نور کو میں نے کم کیا ہے. تو ربی انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا، وہ مصر سے جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ان کے ہو چکے تھے، ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انہی کو نظر آئی ہے. وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ کلام جو سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے اور مقامات پر بھی ہے. لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں، ابھی یہ رسول نہیں بنے، نہ یہ ابھی نہیں نبی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وحی نہیں آ رہی. ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے جب معافی مانگی ہے اپنی غلطی کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی. عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے، نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو براہ راست کمیونیکیشن ملتی ہے. میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی. میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں. تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں. تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا، یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے،
میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. اچھا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو ایک اچانک جس نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، جس مجرم نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، وہی سامنے کھڑا ہے. یستصرخو چیخ پکار کر دوبارہ مدد مانگ رہا ہے. اب وہ پھر کسی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر اس کی پٹائی ہو رہی ہے. اس کو موسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے اب. اور اب یہ فرق ہے، پچھلی دفعہ تھا کہ یہ حین غفلت من اہلیہا، وہ قیلولہ کا ٹائم تھا، شہر خالی تھا. یہ دوسری آیت جو آ رہی ہے نا، اس میں اصبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، صبح کے وقت کا استعمال ہوا ہے. صبح کے وقت شہر بزی ہوتا ہے، سارے کام کرنے والے، شہر میں سارے یا افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی پرائیویسی اب نہیں ہے. لیکن وہ مارا جا رہا ہے وہاں پر، اور اس نے ان کو بلایا. موسیٰ، آپ نے جو کل مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائی کی، ایک دفعہ اور امت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں دوبارہ اس کافر کے خلاف. آئیے، ایک اور کافر ہے آپ کے لیے، اس کو بھی اپنا مبارک مکہ ماریں آپ. یستصرخہ، چیخ پکار کر ان کو بلانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ دیکھا یہ تھا، اس دلدل میں دوبارہ اب میں تو نہیں پھنسنے والا. تو کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو بہت ہی گمراہ قسم کے آدمی ہو. اب انہوں نے آگے نہیں پڑھنا، اب دوبارہ وہ غلطی. ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ آئندہ میں کبھی غلط کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا. اگلی آیت میں آتا ہے فلما، اس آیت پہ اختتام کریں گے اس خطبے کا. فلما بالآخر، اصل میں جو بعد میں بات ہو اذ اور حینا، لما میں تراخی ہوتی ہے، اور تراخی کے بعد ان کا لفظ آیا. فلما ان ارادہ، اس ان کو بھی زائدہ کہا جاتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں فلما ارادہ، لیکن یہاں ہے فلما ان ارادہ لزیادت التراخی، یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے میں کیا کروں. اس کی وہاں پٹائی ہو رہی ہے اور وہ مارا جا رہا ہے. اس کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً مرنے کو آ گیا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اور خیال، کل میں نے جلدی میں اقدام کر لیا تھا تو غلطی ہو گئی. آج اگر میں کچھ اقدام نہ کروں تو میرے سامنے قتل ہو جائے گا. چور تو وہ ہے لیکن موت کا تو مستحق نہیں ہے. تو وہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہو گیا نا. ایک ایکسٹریم ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہو جائے تو کہ میں اس غلطی کے کبھی قریب بھی نہیں آؤں گا، اور وہ میں اتنا دور ہو جاؤں گا اس سے کہ میں دوسری طرح کی غلطی شروع کر دوں گا. وہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے، تو کہ کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور کچھ نہ کرے، وہ بھی غلط ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی کہ اب مجھے مکہ نہیں مارنا، لیکن کیونکہ وہ جسمانی طاقت میں ان میں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے جو ان دونوں کا دشمن تھا. یعنی اب فوجی کو مارنا نہیں، اس کو صرف روکنا ہے، اس کو نقصان پہنچائے بغیر. اگر میں نے کسی فتنے میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، یا تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کی جلد بازی میں حمایت کر دوں اور دوسرے کو مکہ مار دوں. دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، ایک دوسرے کو مارنے دو، میرا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو، اب میں نے اپنا سبق سیکھ لیا، میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن اگر میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں سیز فائر کرا دوں، میں مارنے والے کو روک دوں، اس کو نقصان پہنچائے بغیر میں روک دوں، تو کم از کم یہ فتنہ آگے نہ پھیلے، تو مجھے انوالو ہونا چاہیے. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. اچھا، وہ آئے آخر کار سوچ سمجھ کر، وہ بڑھ رہے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے مجرم زمین پہ، اس کو منہ پہ مکے پڑ رہے ہوں گے. اس نے سائڈ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی. اس نے سوچا پتہ نہیں کل کی وجہ سے غصہ ہوگا انہیں، تو یہ اس کے ساتھ مل کے یہ بھی مارنا شروع کر دیں گے. تو یہ فوجی کے تو میں 20-30 مکے کھا لوں، ان کے مکے کا وہ ایک بھی لگ گیا تو کام ہو جانا ہے. تو اب اس کو لگا کہ یہ تو ایمرجنسی ہے بھائی، جان بچانی ہے. اب میں کیسے جان بچاؤں؟ موسیٰ آ رہے تھے اس کو بچانے علیہ السلام، وہ سمجھ رہا ہے اس کو مارنے آ رہے ہیں. اس کو غلط فہمی ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ فوراً آواز پکارتا ہے اونچی آواز میں، یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے کل قتل کیا تھا. سب کے صبح میں ہے، سارا رش ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس نے سب کے سامنے ان کے جرم کو ایکسپوز کر دیا.
اس یہاں پہ ایک بڑی حکمت سکھائی ہے قرآن نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو اور وہ آپ کو پھسلا کر اپنے جرم میں پھنسا لیتے ہیں. اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں پھنسا لیں، اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے، اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا تو وہ آپ کو بڑی بڑی سہولت سے ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو فوراً سب کے سامنے کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں. ہاں، آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ. سارا فوکس اس اب جو پولیس والا تھا جو چور کو پکڑ کے اس کو مار رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا اور اب اس کو اس کا قاتل مل گیا. تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں. تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو. یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا. کوئی رو رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اسی طرح پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سچویشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آ سکتے. آپ باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا. تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے، اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے. جس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا. پھر نہیں آپ کو نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں اپنے عقل پر اعتماد کر رہا ہوں اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. اور ہمیں خاص کر جو میں پہلی بات کر رہا تھا درمیان میں جو بات کی اس خطبے میں نے آپ سے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے، لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا معاف کرے گا کہ نہیں. کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے. کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو، نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے، یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے. ایسی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لیے. جس نے اخلاص سے اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں. اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اب آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال. یہ آخری بات یاد رکھ لینا، انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے. مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے. وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں. میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی. لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے، یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگ لو کافی نہیں ہے. لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں، ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ کا کلام اونچا ہے. جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کون بولے گا. کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے. ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی کہتے نہیں. ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو، وہ پہلے سن لیں، پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں. یہ کیا نان سینس ہے، یہ کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔